وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت میں ایک جگہ پر آل عمران کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی کو سورت کا نام قرار دیا گیا۔ اس سورت کی 200 آیات ہیں اور 20 رکوعات پر مشتمل مدنی سورت ہے، اور یہ رکوع نمبر 9 ہے۔ توحید باری تعالیٰ اور انسان کے لیے ہدایت کا انتظام ہے۔ اس رکوع میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے اور دوسری انسانی رہنمائی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ظاہر اور پوشیدہ تمام معلومات پر مبنی ہے۔ کسی کی نیت اور ارادہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے۔ وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں سے بعض محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سبھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل مند ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی رہنمائی کے لیے تورات اور انجیل جیسی کتابیں بھیجیں، حق اور باطل کا فرق کرنے والی کتاب قرآن حکیم نازل کی۔ رہنمائی سے بھاگنے والے کیسے بھاگتے ہیں؟ لوگ کل تک تورات سے، انجیل سے، زبور سے بھاگتے تھے، آج قرآن سے بھاگتے ہیں۔ علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، عمل کرنا پڑے گا، پابند زندگی گزارنی پڑے گی۔ پھر ایسے لوگ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ رہنمائی کی بنیاد محکم مضبوط آیات پر ہے، اور رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اور رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے علم میں پختہ کار ہیں، اور رہنمائی سے سبق تو دانش مند لوگ ہی لیتے ہیں۔ اور جہاں بات کی گئی راسخون فی العلم، تو علم میں پختہ کار لوگ وہ ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، جو اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، جو اپنے سے بڑوں سے مروب نہیں ہوتے، اپنے سے چھوٹوں کو حقیر نہیں سمجھتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا کی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ میں نے عرض کیا آپ تو یہ دعا بہت زیادہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب وہ دلوں کو سیدھا کرنا چاہتا ہے یوں سیدھا کر دیتا ہے، اور جب وہ ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ان کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ،
اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس نے دل کے یقین اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ہمیں لا الہ الا اللہ کی شرائط اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی رب العزت توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہم نے دیکھی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے، ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس نے ساری کتابیں نازل کیں، اس نے سارے انسانوں کی رہنمائی کی، اس نے فرقان اتارا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول نہ کرنے والے کے لیے زبردست سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں، وہ جیسی چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ اسی نے کتاب اتاری، وہ دلوں کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ 4 کام ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا: علم میں پختہ ہونا، ایمان لانا، دانش مندی اور دعائیں کرنا، اور جن سے روکا گیا دل کی کجی سے، ٹیڑھے پن سے اور فتنے کی تلاش میں ہونے سے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: علم کی ذمہ داریوں کو اپنے ذمے امانت سمجھنا ہے اور ان کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے علم کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور پھر انہیں امانت سمجھنا ہے، پھر ان کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 10 ہے: مرغوبات دنیا سے آخرت کی مرغوبات بہتر ہیں۔ 2 خاص باتیں ہیں، مرغوبات دنیا اور کافر کا انجام۔ رب العزت نے یہاں واضح کیا، کافروں کے مال اور اولادیں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو جھٹلانے کے بدلے میں پکڑ لیا تھا، جیسے فرعون کی قوم اور ان سے پہلوں کا حال ہوا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بندر کیوں بنایا تھا؟ آسمان سے بجلیاں کیوں گرائیں؟ پتھر مار کے رجم کیوں کیا؟ ڈیڈ سی کو، جسے آج ہم بحر لوط جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں، اس کے نیچے ایک پوری قوم کو کیوں تباہ کر دیا؟ ان کے اوپر پانیوں کو کیوں چڑھا دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ رول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور آیات کو جھٹلانے کے سبب انہیں پکڑ لیا تھا۔ پھر فرمایا، آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور کفار کا انجام ہے مغلوب ہو جائیں گے، ان کے مال، ان کی اولادیں کام نہیں آئیں گی، فرعون اور پچھلی قوموں جیسا حال ہوگا۔ مغلوبیت کے ساتھ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جانے کے الفاظ سے انسان سرکشی کی وجوہات پر غور و فکر کر کے سرکشی چھوڑنے کے لیے اندر سے مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان یہ حس رکھتا ہے اپنے اندر کے سبق سیکھ سکے، وہ عبرت پکڑتا ہے۔ اور غزوہ بدر میں عظیم عبرت ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے 2 گنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بدر والے دن ہمیں مشرکین کی تعداد اس قدر کم معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنے پاس کہ ایک شخص سے کہا، ہم نے اپنے پاس کے ایک شخص سے کہا یہ لوگ کوئی 70 ایک ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں 100 ہوں گے۔
جب ان میں سے ایک شخص پکڑا گیا تو اس سے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ مشرک ہم سے 2 گنا ہے، حالانکہ اصلاً وہ 3 گنا تھے۔ رب العزت نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی، جو عورتیں اور بیٹے اور سونا چاندی، جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی ہیں، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ مرغوبات دنیا میں دیکھیے، عورتیں، بیٹے، مویشی، نشان لگے ہوئے گھوڑے، آج اسپیشل نمبر پلیٹ کی گاڑیاں ہیں، کھیتی، سونے چاندی کے ڈھیر، یہ مرغوبات دنیا ہیں۔ خواہشات کی محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنڈیم نہیں کیا، اسی سے تو دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ سب کی خواہشات ختم ہو گئی تو خریداری کیسے ہوگی؟ نظام کیسے چلے گا؟ فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، بازار بند ہو جائیں گے، کیونکہ خریداری نہیں ہے، کسی کے اندر خواہش ہی نہیں ہے۔ جب خواہشات کی محبت ختم ہو جائے تو کاروبار زندگی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات کی محبت کو دنیا کے تسلسل کے لیے بھی بنایا اور آزمائش کے لیے بھی۔ اس میں آزمائش بھی ہے کہ انسان لمٹس میں رہتا ہے یا اس سے نکل جاتا ہے۔ تو آخرت کی نعمتیں دنیا کی مرغوبات سے بہتر ہیں۔ اب کہہ دیں، کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا انجام بیان کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت کی نعمتیں دنیا کی مرغوبات سے بہتر ہیں، اور وہاں کے باغات میں خوبصورت محلات، پھلوں سے لدے ہوئے درخت، ان کے نیچے سے بہتی نہریں، پاک بیویاں، ہمیشہ کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، جس سے بڑھ کر دوسری کوئی چیز نہیں۔ دونوں جہانوں کا، دونوں دنیاؤں کا انتخاب، دونوں کا موازنہ کریں گے، انتخاب کر سکیں گے۔ کیسی نعمتیں چاہیے، انتخاب آپ کا ہے۔ ہم نے دیکھا مرغوبات میں امتحان ہے، آخرت میں مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئیں گے، اور مرغوبات دنیا کے مقابلے میں مرغوبات آخرت بہتر ہیں۔ مال اور اولاد کی محبت اسی طرح تباہ کر دے گی جیسے فرعون اور اس کے ساتھی تباہ ہوئے۔ دنیا کی محبت میں لڑنے والے اور اللہ کی رضا کے لیے لڑنے والے برابر نہیں ہیں۔ اور ایمان والے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم ایمان لائے، سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ مرغوبات دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والوں کی خصوصیات ہیں۔ متقی ہیں، فرما بردار ہیں، راتوں کو استغفار کرنے والے ہیں، صابر ہیں، راست باز ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور بہت ہی اہم آیت ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی ذات کے بارے میں یہ بتایا ہے
اللہ کی ذات پر گواہ ہیں اہل علم اور فرشتے۔ اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی تو ہے، لیکن علم والوں کا مقام کتنا بڑا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ انسانوں میں سے علم رکھنے والوں کی گواہی کو شامل کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین، لائف سٹائل اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور لائف سٹائل اختیار کرے گا اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، اور آپ ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم تابع ہو گئے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور اہل علم کی گواہی ہے۔ اگر کوئی دین سے منہ موڑے تو آپ کا کام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو طریقے اختیار کر لیے گئے وہ ضد کی بنا پر ہیں، اور دین قبول کرنے والے سیدھا راستہ پا لیتے ہیں۔ جن چیزوں کا اس رکوع میں حکم دیا گیا وہ 10 ہیں: اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، رات کی آخری گھڑیوں میں مغفرت کی دعائیں کرنا، صبر کرنا، سچائی پر قائم رہنا، فرما برداری پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، ایمان لانا، استغفار کرنا، ہدایت پانا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ 3 چیزیں جن سے خصوصی طور پر روکا گیا، اور 3 اس کے ساتھ اور ہے: کفر کرنا، آیات الہی کو جھٹلانا اور خواہش پرستی، اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنا، اختلافات کرنا اور ہدایت سے منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: خدا خوفی یعنی تقوی کا شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 11 ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہی سارے اختیارات کا مالک ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، خود ساختہ نظریات رکھنے والے دھوکے میں ہیں۔ دردناک عذاب کی چارج شیٹ ہے: یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت کی رسوائی کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب تیار کر دیے، جس کی تکلیف بدنوں، دلوں اور روحوں کے لیے ہے، جس کی شدت اور دکھ کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، اور اس چیز نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ خود ساختہ نظریات رکھنے والے دھوکے میں ہیں، وہ کتاب الہی سے فیصلہ نہیں لینا چاہتے۔ آپ کی زندگی میں سینکڑوں بار ایسا ہوا ہوگا جب آپ کو ڈیسیژن بنانا پڑا ہوگا، ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑی ہوگی۔ وہ کون سا دن تھا جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو کھولا ہو اور اس سے فیصلہ لیا ہو؟ آخر آپ کی زندگی فیصلوں کے بنا تو اس مقام تک نہیں پہنچی۔ سوچنا ضرور ہے اور توبہ بھی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب فیصل ہے، فیصلہ کن ہے۔ اور آخرت کی سزا کے بارے میں باطل نظریات رکھنے والوں کو، خود ساختہ نظریات رکھنے والوں کو غلط فہمی ہے۔ تو کیا حال ہوگا جب انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں نے بھی یہ خود ساختہ عقیدے بنا رکھے ہیں، مثلا دین الگ چیز ہے، اس کا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، خاندانی زندگی میں دین کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کی سوشل لائف کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے،
اور دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو یہ خود ساختہ فیصلے ہی تو ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیں یا اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ ہی میں سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے۔ رزق کی وسعت بھی اسی کی جانب سے، کسی کی ڈگری اس چیز کی سٹیمپ نہیں ہے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت والا رزق دے دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں سے رزق دیتا ہے انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا، اور نہ اس نے وہ کمائی کی ہوتی ہے۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں سے دوستی لگانے سے روکا، نہ ان سے محبت کریں، نہ ان کی مدد کریں، نہ مسلمانوں کے معاملات میں ان سے مدد لیں۔ آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو ہر وقت دلوں میں زندہ رکھنا چاہیے، اسی سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت پر غور و فکر کرنے سے، حدیث پر غور و فکر کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچا علم نصیب کر دیں۔ اور حشر کے دن اعمال کے سرمایے کے سامنے انسان کی تمنا ہوگی، جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی اور جو اس نے برائی کی۔ اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب امتحان کا پردہ ہٹ جائے گا اور انسان اپنے اعمال کے سامنے کھڑا ہوگا، نیکیاں پورے طور پر محفوظ ہوں گی، ان میں ذرا برابر کمی نہیں آئے گی، اور برائیاں بھی محفوظ ہوں گی۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں 7 ایسے کام ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ کتاب سے منہ نہ موڑنا، خود ساختہ عقیدے نہ رکھنا، کتاب کے فیصلوں سے پہلو تہی نہ کرنا، دین کے متعلق غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہونا، اور خود ساختہ عقیدہ رکھنے والوں کو ان کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنے والوں کے لیے دردناک سزا کی خوشخبری ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے، جو اللہ کے دین اور اس کے طریقوں کے خلاف ہیں ان سے دلی دوستیاں ختم کرنی ہیں۔ اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے کہ کون سے خود ساختہ عقیدوں نے غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آگے سے ان واقعات کا آغاز ہو رہا ہے، ازل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ کس طرح سے جاری ہے۔ انبیاء کا دین ایک ہے، اور یہ مین پوائنٹس ہیں: اتباع رسول، انبیاء، آل عمران اور حضرت یحییٰ کی خصوصیات ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور مغفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ رسول اللہ کی اتباع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے دلوں کو پاک کرے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔
اس آیت میں منکرین حدیث اور اتباع رسول سے گریز کرنے والوں کے لیے وعید ہے، کیونکہ دونوں طرح کے لوگوں کے رویے کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر رسول اللہ عمل کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے اگر میں رسول اللہ کے قول و فعل میں سے کوئی بھی چیز چھوڑ دوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ آپ امیجن کر کے دیکھیے ہماری زندگیوں میں سنت رسول کہاں کہاں ہے اور کہاں ہم نے اسے نہیں اپنایا، چھوڑ رکھا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو، نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا ہے۔ ان گھرانوں کو تمام روئے زمین کے لوگوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کیا۔ وہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے نظر مانی ہے، تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، بس آپ مجھ سے قبول فرمائیں، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سیدہ مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی، میرے پیٹ کا بچہ اللہ کی عبادت کرے گا اور اس کے بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ لیکن ہوا کیا، پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اس سے مراد ہے کہ لڑکے میں وہ فطری کمزوریاں، تمدنی پابندیاں نہیں ہوتی جو لڑکی میں ہوتی ہیں۔ اس دور میں لڑکوں کو ہیکل کے لیے آزاد کیا جاتا تھا تاکہ وہ ہیکل کی خدمت کریں، صرف عبادت کے لیے وقف ہوں، دنیا سے کٹ جائیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی لڑکی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، سو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے، اس کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی سب سے بہتر عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ حضرت زکریا کے دل میں دعا کا خیال بے موسم کے پھلوں کو دیکھ کر آیا جو حضرت مریم کے پاس انہوں نے دیکھے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا کرے گا۔ چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے اوپر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ یقیناً مجھ تک بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا باتیں نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، رسول اللہ کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرنا، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنا، اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں کرنا، اپنی نسلوں کو شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا، اپنے نفس کو روکنا، اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا، رب العزت کو بکثرت یاد کرنا، صبح و شام اس کی تسبیح کرنا، جس سے رب العزت نے روکا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے
رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ